وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائی. کیا کیا شکلیں ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی میانہ ہے، کوئی بونا ہے. کیا کیا شکلیں ہیں. کسی کی ناک بڑی ہے، کسی کے ہونٹ چھوٹے ہیں، کسی کی آنکھیں عجیب ہے، کسی کا رنگ عجیب ہے. میرے پاس ایک آدمی ملنے آیا، میں اس سے ڈر گیا، میں نے سمجھا ملک الموت ہے. اس نے کہا نہیں، ہم سیلاب زدگان میں سے ہیں. میں نے کہا تیرا سیلاب زدگان سے کیا تعلق ہے؟ چپ چاپ کھڑا تھا. میں نے کہا سچ بولو تو پیسے دیتا ہوں. کہنے لگا ویسے لوگ دیتے نہیں ہیں، آج کل ان کا نام لے کے پہنچاؤ گے تو نہیں. کہا نہیں، دیجیے کو یہ احوال ہے. صحیح معنوں میں اسرائیل آیا تھا. میں نے کہا تو نے اپنے جیسے بد شکل کریم المنظر کبھی آسمان و زمین میں دیکھا ہے؟ کئی بہت دیکھے ہوں گے، یاد نہیں ہے. توبہ. ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری تصویر سازی کی. تصویریں بنانا اللہ کی شان ہے، اس لیے مخلوق کے لیے یہ گناہ ہے. اور وہ موئی ہو، جدید ٹیکنیکل کے ذریعے ہو یا قدیم طریقے سے ہو، مجسمہ ہو، سب ایک حکم میں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو بابا آدم کا. بابا جی تیار ہو گئے اور اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے ان کو دیکھنے آتے تھے. بہت حسین جمیل تھے. کہتے ہیں حسن کے 100 حصے پیدا کیے، 99 آدم کو دیے، اور ایک کے پھر 100 کر دیے، 99 یوسف کو دیے، اور بقیہ لیلا و مجنون، یوسف خان و شیربانو، اور یہ آدم خان و دلخانی، اور شہزادہ بارام و گلندامہ، اور سیف الملوک و بدری جمالہ. سارے جان کے عشق معاش کے وہ ایک حصے کے حصوں میں سے. فرمایا اس ایک حصے میں گھوڑی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس پر پاؤں نہیں رکھتی، پاؤں اٹھا لے. اور پھر یہ سارا وہ 100 کے 99 آدم والے، اور یہ بقیہ 100 کے 99 یوسف والے، اور سارے ملا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اس لیے کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. حسن یوسف دمی سایت بیزاداری، آنچ خوبا مدردت تناداری. اللہ اللہ. وے زما دیاستر کے خمار دی، پمخ زلف مزیدار دی. علم ازانتے بچ کوئی پچل گزار کوئی، غوٹا پشاند چمچمار کوئی. اور ہم نے پیدا کیا تمہیں اور تمہاری شکلیں بنائی. پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا. فسجدوا، ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر یہ بدعتی کہیں کھڑا تھا بے ایمان. لم یکن من الساجدین. یاد رکھنا بدعتیوں کا بڑا بھی ابلیس ہے، غیر مقلد کا بڑا بھی ابلیس ہے. اس لیے یہ دونوں فرقے جیسے خبیث ہے. ان میں فرق کرنا کہ یہ اچھائی یہ برائی بظاہر مشکل ہے، کیونکہ پیغمبر کی بشریت پر اعتراض کرنے والا بھی ابلیس ہے. اور ملائک کو دیکھا کہ وہ سجدے میں پھر بھی سجدہ نہ کیا، تقریر کا منکر بھی ابلیس ہے. ہر دور ہر زمانے میں اہل حق کے مقابلے میں
یہ دونوں خبیث ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں چخوش تلس کے درائد بیت کرشم دو کا فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر یہ چلولی نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے، وہ شیطانیوں سجدہ نکھڑا پلانت شو او بے فائدی ورتدو مر عبادت شو. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں تمہیں حکم دے چکا تھا. قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں بہتر ہوا آدم سے. اس کو کہا میرا سجدہ کرے، میں کیوں کروں؟ وہ اکھڑ گیا. خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس کو مٹی سے. مٹی اوپر پھینکو نیچے آتی ہے، آگ نیچے جلاؤ اوپر شعلہ آتا ہے. قال فاہبط منہا، بدتی فقہ کے منکر سے زیادہ باس نہ کرو، پکڑ کے باہر نکالو. فاہبط منہا، نکلو یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں جائز نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تکبر کرے. فاخرج انک من الصاغرین، نکلو یہاں سے تو ذلیلوں میں سے ہوگا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا مجھے مہلت دو اٹھائے جانے والے کے دن تک. قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی گئی. اور فلاں مستجاب دعوات ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی کی دعائیں قبول ہونا چاہیے، شیطان کی بھی قبول ہوئی. قال فبما اغویتنی، کہنے لگا بس سبب اس کے کہ آپ نے بہکایا مجھے. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے، یعنی نیکیوں کے راستے سے بدعت نکالوں گا. ومن خلفہم، اور پیچھے سے. وعن ایمانہم، دائیں طرف سے. وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے. ہر طرح ان کو بہکاؤں گا. کتاب تو الٹے ہاتھ سے، جوتا دائیں ہاتھ سے. شاباش. آگے اور پیچھے ان کے سارے کام خراب ہیں. خدا توبہ. تسبیح الٹا ہاتھ بھی شریک ہے اس میں. وہاں سب منون نہ آتے تو مر چکے ہوتے، قبر میں پہنچ جاتے، دائیں بائیں کا فرق نہ ہوتا. وہی نجاسات و غلاظات والے ہاتھ سے تسبیحات پڑھتے. یہ تو خدا کا شکر کرو کہ اس فانی زندگی میں قرآن کی تفسیر کے بہانے اقسام علوم آئے.